صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعان الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں زندگی میں ایک اور محرم نصیب ہوا اور ایک مرتبہ پھر ہمیں حسین ابن علی کی عزا برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو، ہماری اس مجلس کو نور محمد و نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، سرکار صاحب الزمن کی ایک خاص لطف کرم، سرکار کا خاص لطف ہمارے شامل حال فرما۔ آخر میں توسل جناب سیدہ سلام علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین اس معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک دفعہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، ہم نے معرفت اہل بیت اور کمال انسانی کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کا آج آغاز کیا ہے اور یہ ہماری اس سلسلے کی پہلی نشست ہے۔ موضوع اگر پچھلا آپ کے ذہن میں ہے، وہ مطالب جو بیان ہوئے پچھلے سال اسی منبر پر، اسی کا تسلسل ہے ایک انداز سے۔ اس میں بس ایک زاویے کا ہم اور کوشش کریں گے کہ اضافہ کریں کہ یہ دیکھیں کہ معرفت کا سفر جیسے جیسے انسان طے کرتا ہے، کیسے اس کے اپنے کمالات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کی ہم ان محافل میں کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ پروردگار نے جن ہستیوں کی مودت کو اپنے دین کا نچوڑ، اپنی رسالت کا اجر قرار دیا، اپنے رسول کی، ان ہستیوں میں ایسا کیا ہے جو دیگران میں نہیں ہے؟ ان ہستیوں کے پاس ایسا کیا میرٹ ہے جو دوسروں پہ نہیں ہے؟ ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال کہ کسی نبی نے اس قسم کا مطالبہ اپنی امت سے نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی ہم نے دیکھی کہ اگر حابیل اور قابیل دونوں سے مودت کا مقابلہ تقاضا کیا جائے ہم سے، تو ہم کیا کریں گے؟ جہاں پر ایک انسان جو ہے وہ صالح ہے اور ایک بد عمل ہے، تو انسان مخمصے کا شکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے اوصاف اپنانے لگتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیسے ہو یہ سب معاملہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی کشتی میں سوار نہیں ہے؟ پوری امت کو نجات دینے کے لیے جو نبی آیا ہے اس کا اپنا بیٹا اس کشتی میں سوار نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے برادران کی مثال، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں 17 بیٹے سرکار کے ہیں، لیکن کیا سب لائق مودت ہیں؟ وہ جو قتل کی سازش کر رہے ہیں حسد میں اتنے آگے نکل گئے، کیا ان کی مودت کا تقاضا پروردگار کرتا ہم سے؟ نہیں تو میرٹ ہے کوئی، وہ میرٹ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ وہ میرٹ کیا ہے۔ پوری زندگی ہم اس ایک لائن پہ گزار دیں تو وہی بھی ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اب جو اہم ترین نقطہ آ گیا وہ کیا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ محبت میں اوصاف منتقل ہوتے ہیں، صفات منتقل ہوتی ہیں۔ کیسے؟ بہت سارے زاویوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک زاویہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس مجازی دنیا میں بھی البتہ اس کو محبت عرفہ شمار نہیں کرتے، کیونکہ محبت کہتے ہیں صرف یا حق سے ہے یا مظاہر حق سے ہے، یا اللہ سے ہے یا اس کی طرف نشاندہی کرنے والوں سے۔ حقیقی عشق و محبت یہ ہے۔ بہرحال لیکن سمجھانے کے لیے مادی دنیا میں کیوں؟ کیونکہ محبت سے پہلے ایک آگہی ہے۔ اب جس سے محبت کرنے کا پروردگار حکم دے رہا ہے، آپ سوال کریں گے نا اس کے بارے میں بتا۔ جو مجہول ہے، مجہول مطلق ہے، جس کو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں،
کچھ بھی نہیں جانتا ایک انسان، تو نہ اس سے نفرت کر سکتا ہے نہ محبت کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے میں انون آدمی کا نام لوں، آپ اس سے نفرت کیجئے، آپ کر پائیں گے نفرت؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے مجھے اس کے اوصاف بتائیے، کیوں میں اس سے نفرت کروں؟ اسی طرح محبت کا معاملہ ہے۔ اب آپ کہیں کہ محبت اور نفرت اوصاف سے ہوتی ہے، ایٹریبیوٹ سے ہوتی ہے، کمالات یا رذائل سے ہوتی ہے، ہوا میں نہیں ہو سکتی نہ محبت نہ نفرت۔ تو اب بتا کیا ہے ان ہستیوں میں ایسا؟ تو عزیزان گرامی، لازمہ مودت کا یہ قرار پائے گا کہ مودت معرفت کی بنیاد پر کھڑی ہوگی۔ مودت جو محبت کی عمارت ہے وہ معرفت کی بنیاد پر کھڑی ہوگی۔ جیسے جیسے انسان ان کے کمالات سے آشنا ہوتا جائے گا، اسی طرح اس کی محبت مستحکم اور پائیدار ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم آ گئے۔ اسی طرح اسی معرفت کے سفر کی بنیاد پر، یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج ابتدائی گفتگو ہے، بالکل مقدماتی۔ ہمارے معاشرے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جب زیادہ فضائل اہل بیت بیان ہو یا عقیدے کی اوپر زیادہ بات کی جائے تو فوراً جو ہے وہ گزارشات آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آقا کچھ جو ہے وہ ہماری ذمہ داریوں پہ بات کریں، کچھ دوسرے مسائل پہ بات کریں۔ تو یہ ابہام کیوں پیدا ہوا؟ محسوس ان کو یہ ہوا، یہ نیک نیت ہیں وہ افراد بیچارے جو یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن آگہی نہیں ہو سکی کہ صحیح عقیدے کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ صحیح عقیدہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم فٹ نوٹس میں یا حاشیے میں لے کر چلے جائیں گے۔ صحیح عقیدہ رکھنا خود ایک کمال ہے۔ دیکھیں دلیل ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے اللہ پر، توحید پر عقیدہ رکھا، اللہ ہے۔ ابھی آپ کا عقیدہ خالی خالق تک ہے، آپ یہ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ خالق ہے، میرا خلق کرنے والا ہے۔ اب یہ آپ کی اٹیچمنٹ جو اپنے خالق کے ساتھ ہے، یہ ایک لمیٹڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی زندگی میں اس عقیدے کی ایک ریفلیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خالق کی حد تک ہے کہ بھائی میرا کوئی بنانے والا ہے۔ اب آپ کو آگے چلے معرفت کے سفر میں تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں حکیم ہوں، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ تو اب آپ متوجہ ہوئے کہ اچھا بھی میرے بنانے میں کوئی حکمت ہوگی، تو وہ حکمت کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اب جیسے جیسے آپ کی آگہی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی اپنی ذات کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ کہ عقیدے کی کتنی ڈائمینشنز ہیں عقیدے کی انسان کی زندگی پہ۔ اب آپ نے کہا کہ وہ رب ہے، کہہ رہا ہے رب یعنی کیا؟ پالنے والا ہے۔ تو فوراً آپ متوجہ ہوں گے کہ اچھا پالنے والا ہے تو میرے پالنے کا بھی اس نے کوئی انتظام کیا، کوئی تو انتظام کیا ہوگا میرے پالنے کا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا کہ اچھا آپ کو پتہ چلا ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا، آپ نے کہا اس کا مطلب ہے وہ مجھے ضلالت و گمراہی میں نہیں چھوڑ سکتا، تو بس میری ہدایت کا نظام کہاں ہے؟ جیسے جیسے معرفت کا سفر طے ہو رہا ہے، ویسے ویسے خود بخود ایک آپ اپنے بارے میں جان رہے، اپنی زندگی کے بارے میں جان رہے، ریالٹیز کے بارے میں خود بخود آپ کی آگہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ توحید سے چلے تھے، نبوت تک آ گئے، نظام ہدایت کہاں ہے؟ اب آپ نے نبوت کے مدارج اگر طے کرنے شروع کیے معرفت کے، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ خداوند حکیم جس نے اگر میرے رسول کو آخری رسول قرار دیا ہے، اس کے دین کو آخری دین قرار دیا ہے، اس کی کتاب کو آخری کتاب قرار دیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند حکیم اپنے رسول کے بعد پوری مخلوق کو اندھیرے میں چھوڑ دے۔ جبکہ ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں زمانہ تبدیل ہونے کے ساتھ جو کہ رسول کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ مسائل تھے ہی نہیں۔ کون سمجھائے گا کتاب کے حوالے سے کہ ان مسائل میں کیا کیا جائے؟ دیکھ رہے عزیزان گرامی، تو ایک عقیدہ اگلے عقیدے کی راہ ہموار کرتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ خود ایک کمال ہے، بزرگ کہتے ہیں، بزرگان ایسے نہیں کہ خالی اصول دین کی آپ بات کر رہے تھے، خالی ہم نے کوئی اصلاح کی بات نہیں ہوئی، کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے معرفت کا سفر طے کرتا ہے انسان، اس کی محبت پائیدار ہوتی جاتی ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے۔
اہل بیت کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا رجوع اہل بیت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اہل بیت اس کی زندگی میں، بزرگان کہتے ہیں کہ انسان اپنے محبوب کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ بھی مجازی تشبیہات میں انسان سوچے نا، دوست رکھتا ہے کسی کو، وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا، وہ زندگی کو کیسے دیکھتا ہے، وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے جس میں میں پڑا ہوں تو وہ کیا کرتا، اس کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ ایسے نہیں، مولا علی نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ محبت کی جائیگاہ سمجھ میں تو آئے انسان کی، کیوں پروردگار کہہ رہا ہے مودت فی القربہ اجر رسالت ہے، کتنی گہرائی ہے۔ خالی ایک سیاسی مسئلہ نہیں تھا کہ رسول کے بعد کس کو ملنی چاہیے تھی حکومت، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں بنایا ایسا ہے کہ تمہیں ایک قلب دیا ہے جو حکمران ہے تمہارے پورے وجود پر۔ کیوں ایموشن حکمرانی کرتے ہیں انسان کے وجود پہ یا نہیں کرتے؟ جب محبت کی حالت میں جس کو وہ محبت سمجھ رہا ہوتا ہے، جب ہوتا ہے انسان، تو پھر لاجک کی آپ بات کیا کریں گے، اس سے کر کے دیکھ لیں، پتہ چل گیا کہ ایموشن انسان کے قلب پر بھاری ہے لاجک سے۔ یہ جو ویسٹ میں سارا لاجک 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 چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے تعصب ان کی لاجک کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ ظالموں کو ظالم 2 سال سے، تقریباً 2.5 سال سے مظلومین کا قتل عام کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے ان کو؟ کیوں؟ کیونکہ اوپر ایک ایموشن ہے جس کا نام ہے تعصب۔ غلط ایموشن بھی حکمران ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا قلب جو دیا ہے اس کو اسی لیے کہا تھا کہ اس میں ایک سرمایہ ہے تمہارے پاس جس کا نام ہے محبت۔ کہاں خرچ کرنی ہے؟ اہل بیت کے لیے۔ اس در پہ آ کے یہ دولت لٹانی ہے، تب صحیح مصرف ہوگا اس محبت کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے عزیزان گرامی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ تو اب ہمیں کہا گیا کہ ان سے مودت کرو، لا محالہ مودت معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے ہم پر واجب ہے کہ ان کی معرفت حاصل کریں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر، پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ کیا کہا تھا امام علی رضا علیہ السلام نے جب جا رہے تھے؟ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے جب نیشا پور کے علماء نے کہا کہ فرزند رسول کیا حدیث سنائے بغیر چلے جائیں گے، تو مولا نے کیا فرمایا کہ ہاں حدیث سنو، کلمہ لا الہ الا اللہ حصنی، میرا پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میرا قلعہ، ٹھیک ہے؟ فمن دخل حصنی، جو داخل ہو گیا میرے اس قلعے میں، امن من عذابی، یہ کیا ہے؟ میرے عذاب سے امان پا گیا وہ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک فرما کے آگے چلے، توحید تو پڑھا دی نا، تھوڑا سا آگے چلے، نبوت پر ان کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ مسنگ ہے؟ تھوڑا سا آگے چلے، مولا سواری رکی، ایک مرتبہ اپنا سر باہر نکال کے فرمایا لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ایک ہوں۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر، صلی الفرج۔ تو عزیزان گرامی، کمالات کی، اہل بیت کی معرفت کا جو ہے وہ ہم سب پر پروردگار نے واجب کی کہ ان کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنا واجب ہے۔ اگر ان کو پہچانے بغیر مر گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی موت جاہلیت کی موت شمار ہوگی، یعنی کیا؟ بے دینی کی موت شمار ہوگی۔ کتنا سنگین ہے، وزن اٹھا کے آدمی دب جائے اس حدیث کے نیچے کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں آپ۔ وجہ پتہ چلتی ہے کیوں؟ کیونکہ اگر کشتی اہل بیت کی مثال نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی، رسول اللہ کے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، سرکار فرما کے گئے، اس جو نوح کا زمانے کا طوفان تھا اس میں نجات صرف ان کی کشتی سے ممکن تھی، صرف ایک عامل نجات تھا۔ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ایک ہی در ہے جو پروردگار نے کھولا ہے، وہ در ہے اہل بیت کا در، اپنے تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے بس۔ تو اب مودت واجب، معرفت واجب، معرفت واجب۔
رجوع کرو ان کی طرف، ان کے کمالات پر نگاہ کرو. کیا ہوگا؟ کمالات منتقل ہونا شروع ہوں گے تمہارے تک. عجیب ہے، عجیب ہے، انتقال کمالات عجیب و غریب ہے. یہاں اساتذہ کہتے ہیں ایک سنقیت ہے محبوب اور محب کے درمیان. سنقیت کیا ہے؟ مشکل لفظ ہو گیا فارسی کا. سنکرنائزیشن ہے. سنکرنائزیشن یہ یہاں پہ جو فارسی زبان ہے ان کو یہ فائدہ حاصل کہ بہت ساری اصطلاحیں آپ اور میں اردو والے پھنس جائیں گے، لیکن وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کیا ہے بھائی؟ قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ خالی ڈیٹا نہیں ہے کہ آدمی اہل بیت کی سیرت پڑھتا ہے، اس کی سیرت میں کھوج لگاتا ہے. یہ خالی یہ والا معاملہ نہیں. اہل بیت کا معاملہ کیوں؟ کیونکہ یہ نورانی ہستیاں ہیں جو ایک محدود مدت کے لیے لباس بشری میں زمین پر آئے تھے، لیکن ابھی زندہ حقیقت ہیں یا نہیں؟ اب یہی ہے کہ اگر یہ معرفت حاصل نہ ہو انسان کو کہ وہ زندہ حقیقتیں ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو اس کا اہل بیت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس کی زندگی میں کیا نقش نظر آئے گا اہل بیت کا؟ لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ چاردہ معصومین سب کے سب نور ہیں اور حاضر و ناظر ہیں، ایک میرا سرپرست میرے زمانے کا امام بھی میرے لیے حاضر اور ناظر، جو مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی. اب یہ معرفت کا سفر ہے جو انسان کی زندگی تبدیل کر رہا ہے. ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتا ہے اس دنیا میں، وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات میں وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا ایزیلی. ٹھیک ہے نا، 500 گراؤنڈ ادھر ادھر نہیں ہوئے گا، ڈپریشن شروع ہو گیا زندگی میں. لیکن ایک ایسا انسان جو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا اور صاحب الزمن علیہ السلام کا فاصلہ ایک دفعہ صلوات بھیج دیگا مولا کی کہ میرا امام کس قدر حاضر ناظر ہے، وہ مجھ سے زیادہ نزدیک ہے. کتنی عجیب بات ہے. وہ مجھ سے زیادہ مجھ سے نزدیک، مجھ سے زیادہ مجھ کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ مجھ کو پہچانتا ہے، میرے امور کی تدبیر مجھ سے زیادہ کرتا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے. اگر کوئی خیر مجھ تک نہیں پہنچی جس کو میں سمجھ رہا تھا خیر، اس کا مطلب ہے کہ وہ خیر نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر میرے ماں باپ سوائے خیر کے میرے بارے میں نہیں سوچ سکتے، میں جتنی جو ہے وہ نافرمانی کر لوں، ماں باپ سوائے خیر کے اپنی اولاد کے نہیں سوچ سکتے. بیسک عقیدہ ہے. لاکھ نافرمان ہو، بچپن میں ہوتا ہے کبھی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، ہمارے کلچر میں کامن. ابا سے بات چیت بند ہو گئی جوان کی، کیوں ہے بھائی؟ جنریشن گیپ آ گیا. تو کیا کریں گے؟ ابا کو تو پتہ ہے اسکول جائے گا تو اس کو لنچ خریدنا ہے، کچھ خریدنا ہے، ضرورت ہے، تو اماں کے تھرو پیسے آ رہے ہیں، بھیج رہا ابا ہی ہوتا ہے وہ پیچھے سے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ سوائے وہ جو لڑائی ہے یا غصہ ہے وہ بھی خیر کی وجہ سے ہے. آپ کی خیر چاہتا ہے، میری خیر چاہتا ہے ہمارے والدین، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اس وقت. تو جب اگر یہ عقیدہ قائم ہے انسان کا کہ میرے زمانے کا امام میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان، کیوں؟ کیونکہ ماں باپ تو اپنی عقل اور آگہی کے حساب سے خیر چاہیں گے. وہ جو اللہ کا خلیفہ ہے اس کی آگہی اور معرفت کا معیار کیا ہے، لیول کیا ہے میرے لیے خیر چاہنے کا. اب یہاں تک آ گیا انسان، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہے کہ ایک ایسا امام زندہ حاضر و ناظر میرا سرپرست موجود ہے کہ ادھر میرے پکارے بغیر میری مشکلات کو حل کر دیتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پکاروں اور وہ جواب نہ دے؟ عزیزان گرامی، یہ ہے معرفت کا سفر اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات. کیا اثرات ہیں! عجیب و غریب معاملہ ہے یا نہیں؟ اب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تصرف کرتے ہیں آپ کی ذات میں، آپ کے خیالات میں تصرف کرتے ہیں. وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، آپ کی اور میری افکار خوب، بہت اچھے پروردگار. عجیب دوستوں کا عقیدہ بیچارگی ہے اس کے اندر کہ ادھر رسول اللہ دنیا سے گئے نہیں، آسمان اور زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا، اب دنیا خود چل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غدیر کو جھٹلانے کا انجام دیکھیں آپ. اور عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ شیطان کو تو چھوڑ رکھا ہے پروردگار نے، اس کے لشکروں کو چھوڑ رکھا ہے. وسواس من شر الوسواس الخناس کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ وسواس کر رہا ہے.
پھر ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ اور اس کے لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں تم ان کو جہاں سے نہیں دیکھ سکتے. لو اور مشکل ہو گیا امتحان. کتنا مشکل امتحان رکھ دیا, اس کو پاور دے دی آپ کے خیالات کے اندر بیچ میں اپنا خیال ڈالنے کی. انسان کیا ہے, اپنے خیال کی بنیاد پہ تو عمل کرتا ہے, تو اس کو سورس کوڈ دے دیا ہمارا ایک طرح سے پینیٹریشن. بعض اوقات نہیں, آدمی وسوسہ آ جاتا ہے, غلط کام کر جاتا ہے, کس کو اجازت ہی نہیں ہوتی اس کو وسوسے کی, تو کتنی گمراہی ہماری بچ جاتی, کتنے ہم سیف ہو جاتے. لیکن نہیں, اس کو دے دیا تو عجیب, یعنی اب عدالت الہی پر آپ سوال نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ بہرحال شیطان کو تصرف میرے خیالات میں دیا, میرے خیالات میں انٹرفیئر کرنے کا اس کو اختیار دیا, اپنا کوئی ہادی مقرر نہیں کیا جو پازیٹو خیالات ڈال سکتا میرے دل میں. عزیزان گرامی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالی رابطہ یہ نہیں ہے کہ میں ان سے محبت کروں, زبردستی کتابیں پڑھوں, ان کی اوصاف دیکھوں اور زبردستی کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا. نا بابا, ایک لائف کنیکشن ہے محب اور محبوب کے درمیان, وہ ٹٹولتا رہتا ہے ہمارے خیالات کو, ہمارے قلب کو, اور جہاں دیکھتا ہے کہ نہیں ہم پھنس رہے ہیں اور ہم رجوع کر رہے ہیں تو وہاں پہ تصرف ہے. کتنی ہی مشکلات, انسان کی فکری مشکلات حل ہو جاتی ہیں, کتنی چیزیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ رزق ہے صاحب الزمن علیہ السلام سلج الفرج. دیکھیں کبھی آپ کے انسان, آپ کا چاہنے والا, آپ کا دوست جو دستگاہ ولایت سے متفق نہیں ہے, متصل نہیں ہے, غلط فیصلہ کر رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے غلط فیصلہ کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کیوں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, سوال یہ کہ آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا. ہاں, ہم اپنے آپ کو بعض اوقات سمجھ ہوتے ہیں میں تو بڑا عقل مند ہوں, وہ نور ولایت کی کرنیں ہیں جو ہمیں عقل مند بنا رہی ہوتی ہیں. اور کبھی مولا سکھانے کے لیے اگر وہ در بند کر دیں تو اپنا پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ ہم کتنے پانی میں. ٹھیک ہے نا, لگتا ہے کہ اچھا میں پہلوان اس لیے تھا کہ تو مہربان تھا اب تک. یہ ہے عزیزان گرامی دنیا, محبت محب و محبوب کے درمیان سنخیت, کمالات میں سے ہی ایک کمال. حالیہ زمانے میں مثال ہم دیکھ رہے ہیں, آج مقدماتی مجلس ہے تو یہ کمال کے حوالے سے, کمال ہے شجاعت, کمال ہے شجاعت. اور عصر حاضر میں یہ بات ثبت ہو گئی تاریخ میں کہ اگر کوئی شیعہ موجود ہے عصر حاضر میں, اگر کوئی شجاع موجود ہے تو وہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. دیکھیں عزیزان گرامی, یہ عزاداری کیوں بانی انقلاب فرماتے تھے کہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ دیکھیں پریکٹیکلی سوچنا پڑے گا. کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں محمد و آل محمد سے جڑے رہو, ٹھیک ہے, یہی تمہارے رول ماڈلز ہیں, ان کی مودت تم پر واجب ہے, ان کی معرفت تم پر واجب ہے, ان کی معرفت کے بغیر چلے گئے تو بے دینی کی موت مرے, انہی کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا کے رہبر بنا کے آگے چلتے رہو. ٹھیک ہے نا. تو زندگی میں اگر حسین ابن علی جیسی ہستی نہ ہو انسان کے تو وہ کیسے باطل سے لڑے گا. ایک محبوب آپ کی اور میری زندگی میں اگر ایسا واقعی محبوب حسین ابن علی ہے کہ جس نے باطل سے ٹکرا کر اور ایسی مثال قائم کی ہے, اس سے ٹکرا کے انسان کی زندگی میں کیا خوف ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا انتقال صفات ہوتا ہے, ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ کربلا ہمارے اندر کیا کری, نہیں پتا ہوتا, لیکن جب ٹائم آتا ہے ایک ٹائم پہ تو انسان ریئلائز کرتا ہے کہ میری زندگی میں حسین ابن علی کی کیا ویلیو تھی. اللہ اکبر, کیا نقش ہے کربلا کا میرے اوپر, کہ موت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں بلکہ موت تو ہمیں اور گرما دیتی ہے. ہم سکون میں اگر کچھ غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں تو شہادتیں آ کے جو ہے وہ ایک دم ہمیں جگا دیتی ہیں اور ہمیں ہماری حقیقت کی طرف پلٹاتی ہے کہ تم کوئی اور ہو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیا خوف ہے انسان کو, کیوں باطل سے نہیں لڑ پا رہے. آج دنیا عرب کو آپ دیکھیں, کیوں باطل سے نہیں لڑ پا رہا وہ, کیونکہ اس کے پاس حسین ابن علی نہیں ہے, اس کے پاس کربلا نہیں ہے. کیا خوف ہے؟ جان کا خوف ہے, اپنے بچوں کی جان کا خوف ہے انسان کو, اپنے خاندان کی جان کا خوف, اپنے مال کا خوف ہے. یہی 3-4 خوف ہے نا. جان کے خوف کی اگر بات کریں, جس کا محبوب خود شہید ہو جائے اس کو جان کا خوف کیسا ہے,
اور اگر جان کا خوف ہے تو اس کا مطلب ہے محبت ابھی کامل نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک شہید کو دوست رکھے اور اس کے اندر موت کا خوف باقی رہ جائے. ایک ایسی ہستی کو دوست رکھے جو باطل سے ٹکرانے کے لیے اپنے بچوں اور خواتین کے ساتھ نکلا تھا, اور اس کی زندگی میں باطل سے ٹکرانے کی کوئی امنگ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مطلب ہی نہیں کہ باطل کیا کر رہا ہے اور حق کیا کر رہا ہے. نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں کی جان کا خوف, وہ محبوب جس نے علی اصغر اور سکینہ جیسے بچے قربان کر دیے, اور ہمارے اندر سے یہ قربانیوں کے خوف نکال دیے حسین ابن علی نے. یہ احسان عظیموں میں سے جو ہے ایک احسان ہے اس کا. کیا کنبے کا خوف, اپنی بہنوں اور پاکیزہ ترین ہستیوں جیسی جو اس زمانے کی بیویاں تھیں, عالمۃ غیر معلمہ جیسی ہستیاں, زینب کبریٰ جیسی, ان کو لے کر میدان میں آگے قتل گاہ میں. مال کا خوف ہے, اپنے اساس کا خوف ہے. حسین نے شام غریباں پیش کر دی. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں باطل سے ٹکرانے والے حسینی ہیں, اور کسی کے پاس یہ قربانیاں دینے کا حوصلہ نہیں ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور باطل ڈراتا بھی اسی طرح ہے. دیکھو تمہارے بچے مارے جائیں گے, دیکھو تمہارے ساتھ ہم یہ کر دیں گے, وہ مال جائے گا, تمہاری جان جائے گی. یہ حسینی ہے جو اپنی جان یہاں لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے حسین ابن علی سے یہ سیکھا ہے, اسلام باقی رہنا چاہیے. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی, تاکیدات صحبت کی جو مدت ہے وہ تمام ہو رہی. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد آل محمد پر. دل آپ کے نرم ہوئے ذکر حسین ابن علی سے. 2-3 نکتے اس عزاداری کی عظمت کے حوالے سے, کیونکہ استقبال محرم ہے تو 1-2 نکات جنہوں نے بھی بالخصوص یہ فرض عزا بچھایا ہے ان کے لیے خاص طور پہ, کہ ہم اہمیت سمجھیں اس کام کی جو ہم انجام دے رہے ہیں. اور شیاطین جن و انس, ظاہر ہے جب آپ عبادت اتنی عظیم انجام دینے جا رہے ہوتے ہیں تو شیاطین جن و انس کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ کو پریشان کرے, کوئی نہ کوئی مسائل ایسے کھڑا کرے جس سے آپ کی توجہات ڈائیورٹ ہوں, آپ کے خلوص میں کسی طرح سے کمی آ جائے, خدا نخواستہ کسی طرح سے وہ آپ کا اجر کم سے کم کر دے. یہ مولا سے پوچھا کسی نے, مولا کے چاہنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا, مولا 2 رکعت نماز پڑھنا ہمارے لیے مصیبت ہے, اتنے وسواس ہیں, بیچ میں خیالات کی یہ ہے وہ ہے. برادران کو دیکھتے ہیں کہ خوب عبادتیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, روزے ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو اتنا اسموتھلی کیسے ہو رہا ہے ان کا کام, اور ہم 2 رکعت نماز پڑھنے میں کھڑا ہوتا ہوں, وہ وسواس کے طوفان ہیں, خیالات کے انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے شیطان آ کے, کہ مشکل ہو جاتی ہے. اور بعید نہیں ہے بزرگان, اگر اب اہل بصیرت کی جو معاملات ہیں, اگر رجب علی خیاط کہتے ہیں مسکرا رہے ہوتے تھے نماز پڑھتے کے بیچ میں, بعض اوقات مسکرا رہے ہیں, نماز پڑھ لیں مسکرا رہے ہیں, مسکرا. تو بعد میں کوئی پوچھتا ہے, اگر صاحب یہ نماز کے دوران مسکراہٹ کیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان شیاطین سے نبرد آزما ہوتا ہوں جو مجھے میرے خیالات کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور میرا کلام یہ چل رہا ہوتا ہے کہ تم یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مثلا. تو عزیز و گران, بہرحال یہ تو مراتب ہیں اور وہ ہیں معاملات سارے اہل بصیرت کے. ہے اہل بیت نے کیا فرمایا ہم سے, شیاطین جن و انس سے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. تو مولانا نے اس چاہنے والے کو کیا جواب دیا کہ دوستوں کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ مولانا نے کہا چور کو کبھی دیکھا ہے کہ خالی گھر میں جائے؟ چور کو کبھی دیکھا ہے کہ خالی گھر میں جائے؟ کیوں؟ کیونکہ سرمایہ ولایت تمہارے پاس ہے, ساری توجہات تم پر مرکوز ہیں اس کی. یہ جا رہا ہے مجلس حسین میں, کسی طرح سے کوئی ڈائیورٹ کر دوں اس کو. چھوٹے چھوٹے مسائل اگنور کر, آپ کو اور مجھے کیا ان چھوٹے مسائل سے. انسان یہ 60-70 سال میکسیمم 80 سال کی زندگی ہے, آخر میں کیا ہے, 3 فٹ نیچے جانا ہے, کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوں گے, نہ نام رہے گا عزیزان گرامی, نہ شہرت, نہ کچھ, لوگ بھول جائیں گے. مولا نے کہا کہ جب جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی تھا ہی نہیں. عجیب و غریب بات, جب ہوتا ہے تو لگتا ہے ہمیشہ رہے گا, جب جاتا ہے تو لگتا ہے کبھی تھا ہی نہیں. اور جب جاتا ہے تو فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا ہے, آگے کیا بھیجا ہے اس نے, اور رشتہ دار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کر گیا. عجیب و غریب عزیزان گرامی. تو 4 دن کی زندگی میں اگر ہمیں ایک محرم نصیب ہوا ہے تو پوری کوشش یہ کہ اس سے بھرپور استفادہ کریں. بزرگان, اہل نظر, اہل معرفت, اہل بصیرت
دعا کیا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہمیں طولانی عمر دے، کیونکہ زیارت، تاکہ ہم عزاداری اب عبداللہ زیادہ برپا کر سکیں، کیونکہ کچھ درجات ایسے ہیں جو اس عزاداری کے بغیر عبور نہیں ہو سکتے، وہ وہاں سے نہیں پہنچ سکتے ان مقامات تک. تو ہم اس کی ویلیو کو سمجھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ کہ حساب کتاب کتنا دقیق ہے. ایک مداح ہیں ایران کے، انہوں نے اس کو نقل کیا، کہنے لگے کہ ہماری ایک جو ہماری انجمن تھی، امام بارگاہ تھی، وہاں پہ عزاداری ہوتی تھی، اور ایک صاحب تھے جن کی ذمہ داری تھی چائے پلانا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نیاز کا انتظام کرنا کتنا سخت ہے. دوستان 4 5 بجے تک جاگتے ہیں، اس کے بعد جاب پہ چلے جاتے ہیں، صرف تھوڑی سی ان کو موٹیویشن کے لیے کہ کس طرح سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور کتنا دقیق ریکارڈ ہو رہا ہے. کوئی شک اپنے دل میں نہ آنے دیں کسی بھی طرح کہ کوئی ایک بھی چیز ضائع ہو جائے گی. ایک تنکا بھی کوئی اٹھائے گا فرش اعضاء سے، وہ محفوظ ہے مولا کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اس کا خلیفہ جس نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر بھی ذرہ برابر، یہ ذرہ اٹھایا نا میں نے فرش اعضاء سے، محفوظ ہے، محفوظ ہے. تو کہنے لگے کہ وہ بزرگ تھے ہماری انجمن کے، اور چائے پلایا کرتے تھے. کام کیا تھا؟ چائے پلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب انتقال ہو گیا تو وہ مداح کہنے لگے کہ ہماری اچھی شناسائی تھی، دوستی کہہ لیں تھی، ایک طرح سے بزرگ بھی تھے ہمارے. تو ان کی جب موت ہو گئی تو میں ان کی قبر پہ گیا، اور میں نے ایک جیسے گفتگو کرتا ہے انسان اہل قبر سے جا کے، یہ دیوانگی کی علامت نہیں ہے، سنت ہے محمد و آل محمد کی. کیا فرمایا تھا رسول اللہ نے جب کلام کر رہے تھے، جناب امیر نے جب کلام کر رہے تھے جمل کے جو مقتولین تھے، تو مولا سے ان لوگوں نے کہا کہ کیا سن رہے ہیں ہم کو؟ یہ مولا نے کہا تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں مجھے اہل القبور. کیوں؟ ابھی تو برزخ کی منازل طے کرنی ہے. اگر انسان یہی سمجھ لے جو مولانا حسین نے فرمایا کہ موت کیا ہے، ایک پل کی مانند ہے، ادھر سے گزر کے ادھر جانا ہے. کیسا خوف اس سے. خیر بہرحال تو وہ بزرگ جو تھے جو چائے پلایا کرتے تھے، ان کی موت واقع ہو گئی. اور جب موت واقع ہو گئی تو اس مداح نے کہا کہ میں آغا کی قبر پہ گیا. آغا مشہدی ان کا نام تھا، علی مشہدی غالباً اگر صحیح یاد ہو. تو میں نے کہا آغا مشہدی زندگی بھر تو مولا حسین کی خدمت کی آپ نے، اب ذرا ادھر کا حال بھی تو مجھے بتائیے کہ کیا ہوا. اچھا یہ بڑا کامن ہے یہ اس طرح سے بات کرنا، ایک محبت آمیز مکالمہ ہے. ایک لڑکا تھا آغا بہجت کی قبر پہ کھڑا ہو گیا، کہہ رہا تھا کہ آپ چلے گئے آغا صاحب، اب کون ہے جو ہمیں شلجم کا سوپ پلائے گا؟ تو بزرگان جو اور دوست موجود ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھائی کیا مکالمہ ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کئی سال ہوئے میں ایران چھوڑ کے چلا گیا تھا، طالب علم تھا، زبانہ طالب علمی میں ایک دن میں بیمار تھا تو آغا نے مجھے شلجم کا سوپ پیش کیا. میں نے تھوڑا سا پیا تھا، اس کے بعد میں نے کہا آغا یہ تو بد مزہ ہے، یعنی اس کا مزہ اچھا نہیں ہے. آغا نے کہا تھا سیرت خوب ہے، پیو. تو ایک دوا تھی. بہرحال یہ جو مکالمہ ہے قبور سے، اہل قبور سے، یہ ہے. تو اس نے کہا کہ زندگی بھر تو آغا مشہدی تم چائے پلاتے رہے، ادھر کا حال تو بتاؤ کیا ہوا. کیا کر آ گیا، کہ 2 یا 3 کہہ رہا تھا دن ہوئے ان کو دفن ہوئے. رات کو میں نے ان کو خواب میں دیکھا. یہ خواب عجیب ہے یہ خواب. بہرحال کہنے لگا کہ میں نے دیکھا آغا مشہدی کو، اور میں آغا مشہدی سے کلام کر رہا ہوں، اور بہت ہی اچھے حال میں، کمال، ایک محل نما جو ہے وہ ان کے پاس مکان ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آغا مشہدی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب مجھے لٹایا گیا قبر میں، حساب کتاب کا وقت آیا تو مولا حسین میرے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آغا مشہدی اتنے اچھے حال میں رو رہا ہے، یہ واقعہ سناتے ہوئے رو رہے ہیں، اور یہ مداح یہ کہہ رہا ہے کہ یار جب یہ اتنے اچھے حال میں ہے تو رو کیوں رہا ہے، عجیب ہے. تو کہنے لگے کہ مولا حسین سرانے آ کے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مشہدی 12,427 چائے کے کپ تم نے پلائے ہیں ہمارے عزاداروں کو. 12,427 کپ چائے کے تم نے پلائے ہیں. فی الحال یہ مکان ہم نے تمہارے لیے تہیہ کیا ہے، اور جو تمہارا بقیہ اجر ہے وہ محشر میں ہم سے طلب کرنا. اللہ اکبر. اور مشہدی یہ بات سنا کے رو رہا ہے.
تو یہ مداح کہنے لگے کہ میں نے خواب میں ان سے کہا کہ مشہدی جب اتنی عنایت مولا نے کر دی تو رو کیوں رہے ہو؟ تو آقا مشہدی نے جواب دیا کہ اگر مجھے اس وقت علم ہوتا کہ حسین کا جو حساب ہے، حساب کتاب وہ کتنا دقیق ہے، تو ایک بھی زیارت اس کو عزادار کو میں بغیر چائے پیے جانے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، فرصت تمام ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر سال جب یہ آخری سورج سال کا غروب ہوتا ہے اور اگلے سال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نئے سال کا استقبال آنسوؤں سے کیا کرتے ہیں، آہ و بکا اور گریہ ازاری سے کیا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو یہ گریہ ازاری کہ جب مولا رضا فرماتے ہیں کہ ادھر چاند محرم کا طلوع ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بابا کے چہرے سے مسکراہٹ محو ہو جایا کرتی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جس روز نام حسین لیا جاتا تھا اس پورے دن اس روز مولا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے کتنی محنت کی ہے محمد و آل محمد نے۔ خود سرکار دو عالم اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں مولا حسین روایت کرتے ہیں کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ نانا گھر تشریف لائے اور ہمیں گود میں اٹھا کر ہمارے جسم کی مختلف جگہوں پر بوسے دینے شروع کر دیے، روتے جاتے تھے اور مجھے بوسے دیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا نانا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نانا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ تڑپ کے جواب دیا، میرے حسین، اے میرے لال، ان جگہوں پر بوسے دے رہا ہوں جہاں تیر و نیزے آ کر لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو حسین زندہ ہے عزیزان گرامی، ابھی تو حسین زندہ ہے، لیکن عجیب منزل کمال ہے کہ عزاداری ابا عبداللہ کو پروردگار نے اپنے تمام خلفاء پر واجب کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ آ گئی وہ رات جب حسین ابن علی مدینے میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آدھی رات کا وقت ہے اور ولید کا، والی مدینہ جو ولید ہے، اس کا قاصد امام سے ملنے کے لیے مسجد میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے فرزند رسول، آپ کو والی مدینہ نے، ولید نے طلب کیا ہے۔ کیونکہ آدھی رات پر معمولاً آدھی رات کے وقت عمومی ملاقات کا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا یہ عبداللہ ابن زبیر جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ بنو امیہ کا منبر الٹ گیا ہے اور ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کا صاحب مارا گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ بہرحال چند مرتبہ، 2 یا 3 مرتبہ وہ قاصد آیا، اس کا جو پیامبر تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ مولا نے کہا کہ چلو ہم آئیں گے۔ بہرحال پہلے اپنے گھر تشریف لائے مولا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کو طلب کیا اور کہا کہ رات کے اس پہر ولید نے ہمیں ملاقات کے لیے طلب کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور دروازے پر ٹھہر کر میرا انتظار کیجیے گا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ مولا اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے حاکم کا خط دکھایا، یزید ملعون کا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے شام روانہ کر دیا جائے۔ مولا نے اس وقت بات کو ٹالنے کی غرض سے کہا کہ
ابھی تو رات کا وقت ہے اور مجھ جیسے انسان کو اکیلے میں بیعت نہیں کرنا چاہیے. نیا دن نکلے گا پھر دیکھیں گے کہ کون بیعت کے لائق ہے. ولید کے ساتھ اس کا مشیر مروان بن حکم، بدترین دشمن آل محمد کا، کھڑا ہوا تھا، جس نے ولید سے یہ کہا کہ اگر آج حسین یہاں سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے یا سر قلم کر دے. ایک مرتبہ علی کے لال کو جلال آ گیا، کہنے لگے یبن زرقاء یعنی نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا یہ حاکم مجھے قتل کرے گا؟ ارے ہم خاندان رسالت ہیں، ہم اہل نبوت ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے کی بیعت کر لیں؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کلام سن کر ایک مرتبہ ولید کے سپاہی چاہ رہے تھے کہ تلوار نکالیں، لیکن کیونکہ اب حسین کی آواز بلند ہو گئی تھی، وہ جوان جو باہر کھڑے تھے ایک مرتبہ ولید کے محل میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلے جو جوان داخل ہوا اس کا نام تھا ابوالفضل العباس. اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں کہا تھا جب زین سے نیچے آ رہے تھے، فرات کی طرف دیکھ کر بھیا عباس. اللہ اکبر. جب زین چھوڑی تھی ابوالفضل نے نہر کے کنارے تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. یہ زور کمر تھا عباس. بہرحال عزیزان گرامی، سفر کی تیاری شروع ہوئی اور اب راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات ہوئی، حسین ابن علی اپنے گھر سے باہر نکلے، میں بھی مولا کے پیچھے پیچھے چلا. میں نے دیکھا کہ قبر رسول پہ گئے، قبر رسول پہ جا کے سلام کیا، کہنے لگے نانا میں آپ کا لاڈلا حسین، نانا اس امت نے، آپ کی امت نے میرے حق کو ضائع کیا، نانا آپ کی امت نے مجھے کمزور جانا ہے، نانا آپ گواہ رہیے کہ یہ مجھے میرے وطن سے نکال رہے ہیں. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نانا سے رخصت لینے کے بعد اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے ان کے مرقد پہ تشریف لے گئے، ان سے رخصت لی. جو توجہ طلب بات ہے وہ یہی ہے عزیزان گرامی، کہنے لگے بھیا آپ کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بھیا ہمیں اس شہر سے نکالا جا رہا ہے. پس راوی کہتا ہے کہ حسن ابن علی کے بعد اب حسین چلیں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف. اللہ اکبر. عجیب عجیب مصیبت کا نقطہ ہے. راوی کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب نانا کی طرف گئے تھے بڑی شان سے گئے تھے، بھائی کی قبر پہ گئے قدم جمع جمع کر شان سے چل رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب فاطمہ زہرا کی قبر پہ گئے ہیں تو اس طرح دوڑے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹنے کے لیے دوڑا کرتا ہے. ارے جا کر اپنے آپ کو قبر فاطمہ زہرا پر گرا دیا. ایک مرتبہ مادر گرامی سے رخصت لی. پس عزیزان گرامی، روایات میں اختلاف ہے کہ حسین ایک دن رکے ہیں اس بیعت کے تقاضے کے بعد، یا 2 دن رکے ہیں یا 3 دن رکے ہیں. بہرحال سفر کی تیاری شروع کرو بھیا عباس، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. پس عزیزان گرامی آخری جملے، جب شہر مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ رسول کا نواسہ رسول کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو لوگ حسین ابن علی سے ملنے کے لیے آنا شروع ہوئے. جو افراد حسین سے ملنے کے لیے آئے اس میں ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام سلمہ، اور بڑی وفادار بی بی ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ اس بی بی نے بڑی وفا کی، اور صاحب اسرار بی بی ہے. دیکھیں صاحب اسرار کیوں ہے یہ ابھی اس روایت سے ہم دیکھیں گے. لیکن وفادار، جب گواہی طلب کی گئی نا فاطمہ زہرا سے کہ اپنے حق کی لیے جو ہے وہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس یا نہیں، تو ام سلمہ ان افراد میں سے ہے جنہوں نے گواہی دی ہے بی فاطمہ زہرا کے حق میں. اللہ اکبر. ام سلمہ ملنے کے لیے آئیں اور کہنے لگی حسین
ایک واقعہ بیان کروں، تمہاری کمسنی کا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تمہارے نانا گھر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ام سلمہ آج میں کچھ طبیعت صحیح محسوس نہیں کر رہا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے، آج اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو منع کر دینا، آج ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ حسین میں دروازے پر بیٹھ گئی اور جو بھی آتا تھا ملنے کے لیے میں اس سے یہ کہہ دیتی تھی کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ہم کسی سے نہیں ملیں گے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ تم اپنے نانا سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ ایک مرتبہ میں نے تم سے بھی وہی کہا جو میں سب سے کہہ رہی تھی، ادھر میں نے تمہیں پلٹایا، ادھر تمہارے نانا کی پکار سنائی تھی۔ کہنے لگے ام سلمہ ارے کیا تو نے میرے حسین کو بھی لوٹا دیا؟ میں ہاتھ جوڑ کر تیرے پاس آئی اور میں نے کہا میرے پیارے بیٹے تیرے نانا تجھے بلا رہے ہیں۔ حسین کمسن تھے، تم کمسن تھے، تم نے کہا کہ نانی اماں آپ تو کہہ رہی تھی کہ نانا آج کسی سے نہیں ملیں گے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرے بچے مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ باقی اور ہیں، حسین تو اور ہے۔ اللہ اکبر، باقی اور ہیں، حسین تو اور ہے۔ بس عزیزان گرامی، بی بی فرماتی ہیں کہ حسین میں تمہیں اندر لے کر آئی، تم اندر چلے گئے حجرے میں جہاں رسول تھے، میں باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے رسول کے گریہ کی آواز سنائی تھی، زار و قطار دھاڑے مار مار کر اللہ کے رسول گریہ کر رہے۔ میں گھبرا کر حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ تمہیں اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے اللہ کے رسول زار و قطار گریہ فرما رہے۔ ایک مرتبہ میں نے تڑپ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہوئی کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ام سلمہ میں اپنے اس لال کو لپٹائے ہوئے تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ آپ کو یہ بیٹا بہت پیارا ہے نا، اپنا یہ لال بہت پیارا ہے، آپ کی امت اس کو میدان کربلا میں بے یار و مددگار شہید کر دے گی۔ اور یہ دیکھو ام سلمہ یہ خاک کربلا ہے جو جبریل نے مجھے دی ہے، اپنے پاس امانتاً رکھ لینا، ارے جس روز یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ پس اے میرے لال وہ مٹی آج بھی میرے پاس ہے۔ حسین دیکھ تیرے نانا نے عراق کا نام لیا تھا نا، کربلا کا نام لیا تھا، جہاں کہیں بھی جانا میرے لال میں نہیں روکتی، جا مدینے سے جا رہا ہے جہاں بھی جانا عراق کی طرف مت جانا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا نانی اماں ہماری دو انگلیوں کے درمیان دیکھیے کیا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا اے میرے لال دیکھ رہی ہوں بیابان ہے، ایک بے سر لاشا پڑا ہوا ہے جو خاک اور خون میں غلطاں ہے۔ فرمایا نانی اماں وہ آپ کے حسین کی لاش۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باراللہ ہماری اس عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو وسعت و کشائش سے بدل دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بے حق اہل بیت نبوت تجھے واسطہ حسین ابن علی کی غربت کا ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔